ان للمتقین مفازا حدائق واعناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری جان، میری اولاد، میری خوشیاں اس کلام پر قربان، دین اسلام پر قربان، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ پارہ نمبر 10 اور سورت کا نام ہے الانفال، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کل بھی تھوڑی سی دیکھی تھی نا، اس صورت کو دیکھا تھا، تو اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ بدر کے حالات اس میں بتائے گئے ہیں۔ بدر جو ہوئی تھی وہ ایک پلاننگ کے تحت نہیں تھی، ٹھیک ہے، پلانڈ وار نہیں تھی، بلکہ ہوا یوں تھا کہ ایک قافلہ تھا، ابو سفیان جو تھے اس کے لیڈر تھے، اور وہ جو ہے جو قافلہ تجارت کر کے آ رہا تھا نا، وہ مکہ میں جو مسلمان اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے نا، مال اور گھر، انہی چیزوں کو بیچ کے انہی کے خلاف ہتھیار لے کر آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کر دی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ حکم ہو گیا تھا کہ صحابہ جائیں اور اس کو لوٹ لیں، کیونکہ مال تو تم لوگوں کا ہے اور تمہارے ہی خلاف ہتھیار استعمال ہونے ہیں، تو اس کو لوٹ لو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پلاننگ کے تحت نہیں گئے تھے، ورنہ تو پھر صحابہ زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا کون کون ساتھ چلے گا، ایسے ایسے قافلہ 313 صحابی جو تھے اس وقت تیار ہوئے اور ساتھ چلے گئے، اس لیے ان کے پاس زیادہ اسلحہ بھی موجود نہیں تھا، گھوڑے بھی موجود، 2 گھوڑوں کے ساتھ یہ وہاں پر گئے تھے۔ تو جب یہ ابھی راستے میں ہی تھے نا، تو ہوا یوں کہ وہاں اس کو بھی پتا چل گیا تھا، جو کافر تھے اس قافلے والوں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ مسلمان آ رہے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے، ان کو بھی یہ کسی نے جا کے اطلاع دے دی تھی، کیونکہ منافقین تو موجود تھے بیچ میں نا۔ تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یوں کیا کہ ایک شخص کو بھیجا جو تیز رفتاری کے ساتھ مکہ میں گیا اور وہاں جا کے بتا دیا کہ ایسے مسلمان ہمیں لوٹنے لگے ہیں۔ وہاں سے ابو جہل جو ہے 1000 لشکر لے کر نکلا تھا، اس کا مقصد بھی جنگ کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد بھی یہ تھا قافلے پہ جو حملہ ہوگا نا تو ہم بچائیں گے اور اپنے قافلے کو سیف طریقے سے لے آئیں گے۔ اب ابو سفیان نے یہ کیا، تب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہوئے۔ انہوں نے یہ کیا کہ راستہ ہی بدل لیا تھا، راستہ ہی چینج کر لیا۔ اب قافلہ تو حفاظت کے ساتھ چلا گیا، اب ہونا کیا چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابو جہل اب واپس لے جاتا 1000 جو آدمیوں کو لے کر آیا تھا، اور انہیں یہ خطرہ بھی تھا کہ وہاں ان کی حریف ایک قبیلہ تھا، اس سے خطرہ بھی تھا کہ ایسا نہ وہ پیچھے سے جو ہے حملہ کر دے، لیکن پھر بھی یہ کہنے لگا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، اب آ تو گئی ہیں، اب ان کا کام تمام کر کے ہی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ان کی آپس میں جنگ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں دیکھیں گے کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتایا کیوں نہیں گیا تھا۔ اللہ کو تو پتا تھا نا ہونے کیا والے جنگ ہوگی، لیکن ان کو قافلے کے لیے نکالا کیوں گیا تھا، اس کی وجہ آپ کو جو ہے آیت 42 میں بھی پتا چل جائے گی۔ تو یہیں سے دیکھتے جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مزید بات کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ آیت 42، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کنارے پر تھے قریب کے، ٹھیک ہے، مطلب تم ابھی مدینہ کے قریب قریب ہی تھے، صحابہ کو یہ کہا گیا، اور وہ کنارے پر تھے دور کے، یعنی جو ابھی مکہ والے آ رہے ہیں یا کفار مکہ آ رہے ہیں وہ ابھی مدینہ سے دور ہی تھے، ٹھیک ہو گیا۔ قافلہ کہاں تھا یہ بھی دیکھ لو، اور قافلہ نیچے تھا تم سے، یعنی یہ گھاٹی پہ چڑھا ہی نہیں قافلہ، گھاٹی پہ چڑھتا تو تمہیں ملتا، قافلہ ملا کیوں نہیں، کیونکہ ابو سفیان نے راستہ ہی چینج کر لیا تھا، یہ جو گھاٹی تھی اس کی طرف ہوئے ہی نہیں، نیچے سے راستہ کوئی نکل رہا تھا، ادھر سے ہوتے ہوئے وہ قافلہ لے کے اپنا جو ہے روانہ ہو گئے تھے۔ ایک بات تو یہ، اب اگلا سوال یہ تھا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ جنگ ہوگی، جنگ کی تیاری کے ساتھ نکلو، ہے نا۔ تو آگے یہ بتایا جا رہا ہے، اور اگر آپ آپس میں وعدہ کر لیتے نا، البتہ اختلاف کرتے مقرر جگہ کا یا مقرر وقت کا، کہ تمہاری آپس کی یہ پلاننگ ہوتی نا کفار مکہ کی اور تمہاری کہ اب جنگ ہوگی، تو تم اختلاف ہی کرتے رہتے کس دن ہوگی، کس وقت ہوگی، جگہ ہم کون سی مقرر کریں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ تھا، جنگ تو ہونی ہی تھی۔ ان کو آپشن بھی دے دی تھی اللہ نے کہ اب تم بتا دو، راستے میں جب نکل گئے نا صحابہ تو آپشن آ گئی تھی کہ بتا دو قافلہ چاہتے ہو یا پھر لشکر وہاں سے آ رہے، وہی ادھر بھی آ چکی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، کہ لشکر آ رہے، اب تم بتاؤ کہ لشکر چاہتے ہو تو فتح تمہاری ہے، سب مال ملے گا، بس وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو کہا گیا تھا کہ بس داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تو تم نے بس داخل ہونا ہے، مطلب ہتھیار اٹھانے ہیں، جنگ کرنی ہے،
وہاں بھی کامیابی ہے، قافلہ چاہتے ہو تو قافلے کی طرف بھی کامیابی ہے، آپشن ہے، بتاؤ کیا کرو گے نا. اب صحابہ کنفیوز ہوتے، ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا، نبی کی چاہت یہی تھی کہ حق اور باطل آج پھر مٹ جائے، آج فیصلہ ہو جائے. اور جو ابو جہل ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے غلاف کعبہ پکڑ کر یہ کہا تھا کہ اللہ آج حق اور باطل کو الگ الگ کر دینا، آج فرق کر دینا، اس دن کو یوم الفرقان بنا دینا. یہ ابو جہل خود کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ کو کہہ کے آیا تھا. کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ مجھے ہدایت دے دینا، جو حق کیا وہ بتا دینا. اور غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ کو قسم دلوا کے یہ بات کہتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہے کہ آج حق ثابت ہو جائے، باطل جو ہے وہ مٹ جائے. پتہ ہی نہیں کہ میں خود باطل پہ ہوں، اتنا کانفیڈینس اس کا دیکھ لیں. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ایسا نہ ہمارا یہ کانفیڈینس ہی ہمیں مار جائے، ہم سمجھے کہ ہم حق پر ہی ہیں. تو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہو کہ اہدنا الصراط المستقیم. اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ آیت ایسے بھی آ سکتی تھی کہ یا یہ آیت ہوتی نا، ساری ڈیٹیلز تو نہیں قرآن پاک میں آتی نا، ہمیں یہ پتا تھا کہ بدر ہوا اور یہ سب کچھ ہوا، یہ بات نہ آتی. یا چلو یہ آ جاتا کہ قافلہ جو ہے وہ سیف طریقے سے پہنچ گیا تھا، اتنی بات بھی آ سکتی تھی. میسج ایک دیا گیا کہ تم کنارے پر تھے. تم کس کے کنارے پر تھے؟ اور کنارے پر تھے قریب کے، قریب کے، ٹھیک ہے. تو تم کس کے قریب تھے؟ تم دین کے قریب تھے. صحابہ کو یہ میسج بھی ملا. تم احکامات کے قریب تھے. صحابہ کو یہ میسج بھی ملا. تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی قریب تھے. اور ہمارا جو نبی ہے وہ جبریل کے قریب تھا. ہمارا جو نبی ہے وہ وحی کے قریب تھا. اور جبریل علیہ السلام رب کے قریب تھے. جبریل علیہ السلام عرش کے قریب تھے. اور تم پھر فتح کے بھی قریب تھے. اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ دور تھے، مطلب وہ ان سب چیزوں سے ہی دور تھے. ٹھیک ہے. پھر اللہ کہتے قافلہ نیچے تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دین والے ہمیشہ اوپر ہی ہوتے ہیں. جو رب کے قریب ہے نا، جو احکامات کے قریب ہیں، وہ پھر اوپر ہی ہوتے ہیں. فوقیت دی گئی تمہیں، اس لیے نیچے والے نیچے سے ہی چلے گئے، نچلی سوچ والے نچلی ہی جگہ سے چلے گئے، تمہیں اوپر کا مقام دیا گیا. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہمارے ارادے کچھ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کچھ ہوتے ہیں. اور جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ ہمیں سب پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جو شعیب علیہ السلام نے بھی کہا تھا فیصلہ کر دے. کیوں اللہ سے کہا؟ وہ آگے بتاتے ہیں کہ تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو فتح ملے گی. اور یہ بھی دکھا دیا گیا تھا کہ وہاں جو ان کے لوگ ہیں نا وہ تھوڑے ہی ہیں. تھے کتنے؟ 1000. لیکن آپ نے خواب میں دیکھے تھے کہ تھوڑے سے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے آیت 43 میں کہ جب آپ کو اللہ نے خواب دکھایا تو آپ کو تو تھوڑے ہی لگے تھے. تو تھوڑے کیوں دکھائے گئے؟ اللہ وجہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو زیادہ دکھا دیتے، 1000 ہیں تو 1000 ہی دکھا دیتے، تو یہ جو صحابہ آپ سب لوگ ہمت ہار بیٹھتے، حوصلے نہیں رہنے تھے، وہ عزم نہیں رہنا تھا. آپ نے کہا تھا ہم تو 313، وہ 1000 بنے گا کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بتایا یہاں پر کہ لوگ ہی تھوڑے دکھائے. تو انبیاء کے خواب جو ہے نا وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. جو آج تک ہم قربانی کرتے آ رہے ہیں وہ کیوں کرتے آ رہے ہیں؟ خواب ہی کی وجہ سے تو کرتے آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی تو دیکھا تھا. خواب یہاں تک یہ تو انبیاء کے خواب ہے. اگر ہم یہ دیکھیں تو کافروں کو بھی سچا خواب آ جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ سورہ یوسف دیکھیں، اس میں بادشاہ کو خواب آیا تھا نا، تو وہ سچائی تو خواب تھا، قحط آیا تھا اس کے بعد. تو کافروں کے بھی جو خواب ہے اس کا مطلب سچے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو انبیاء کا خواب تھا. تو پھر ہم جو نبی ہیں وہ تھوڑے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اسکالرز کہتے ہیں جنہوں نے مر جانا تھا نا کافروں نے، اللہ نے دکھائی وہ تھے. 70 مرے نا مثلا، تو 70 ہی دکھائے. تو 313 تو اس کے مقابلے میں زیادہ تھے نا. تو اللہ نے دکھائی وہ تھے جنہوں نے ختم ہو جانا تھا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور ایک خواب سنایا. تو جب خواب باز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں واقعی اپنے خوابوں پہ بھی ہنسی آتی ہے، ہم ہنس پڑتے ہیں، دیکھو میں نے یہ خواب دیکھا. تو جو ساتھ ایک انسان بیٹھا ہوا تھا نا وہ اس خواب پر ہنس پڑا. تو اس بزرگ نے کہا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ، خواب پہ ہنسے ہو؟ یہ تو 46واں حصہ ہوتا ہے وحی کا. اور قرآن میں ہی خواب کو بشارت کہا گیا ہے، خوشخبری دینے والا. خواب ابھی بھی آتے ہیں اور سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہاں بعض بار ٹائم لگ جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، دیکھ لے ساری زندگی گزار دی تھی، پھر سجدے میں گئے تھے ان کے بھائی جو ہیں. تو پتہ چل گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو کیسے نکالا کہ جن ہاتھوں سے وہ ہتھیار تمہارے خلاف اٹھائیں گے، اللہ نے کہا ان ہاتھوں کو ہی کاٹ ڈالو. آجو بدر میں انہوں نے تو ہتھیار اٹھانے ہیں نا، اٹھانے سے پہلے تم ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹ ڈالو. تو اب جنگ کا میدان ہے آیت 44 میں. دونوں آمنے سامنے ہیں، کافر بھی اور مسلمان بھی، اور دونوں کو تھوڑے نظر آ رہے ہیں.
مسلمانوں کو جب آمنے سامنے ہو رہی ہے تو ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو 1000 نظر نہیں آ رہے تھے، ان کو تھوڑے سی نظر آ رہے تھے، اور جو کافر مسلمانوں کو دیکھتے تھے وہ بھی تھوڑے سے نظر آ رہے تھے، 313 بھی نظر نہیں آ رہے تھے، تھوڑے سے ہی نظر آ رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے، وہ تو بات ہے ان کو تھوڑے کیوں اللہ نے دکھائے کہ ہمت نہ ہارے، اب مسلمان جو ہیں انہیں تھوڑے کیوں نظر آ رہے تھے تاکہ اور جم جائیں اور شیر بن جائیں کہ اچھا بس اتنے سے ہی۔ تبھی تو ابو جہل ہنستا تھا اور اس نے کہا کہ تم مارنے کی بات کرتے ہو، چھوڑو مارنے کی بات، رسیاں تیار رکھو، بس باندھیں گے اور مکہ لے جائیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے بزدلوں کو کہ یہ بزدل شیر بن جائیں ذرا اور، تو مسلمانوں کو تھوڑا دکھایا۔ یہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہماری آنکھوں پہ کتنا کنٹرول ہے، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا کافروں کو تو میں نے کہا، اپنے ساتھی کو کہا کہ 100 لگتے ہیں، یعنی انہیں لگا کہ 100 ہوں گے، 1000 کہاں، ایک زیرو پورا کم ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھی کو کہا 100 لگ رہے ہیں، تو جو ساتھی تھا اس نے کہا نہیں نہیں 70 لگ رہے ہیں۔ تو کہتے میں نے کہا اچھا 70 لگ رہے ہیں، کہتے ہم 100 اور 70 کے چکروں میں ہی رہے، اور جب ایک کافر کو پکڑا اور اس سے ہم نے پوچھا کتنے آئے ہو تو اس نے کہا کہ 1000، کہتے ہمیں تب پتا چلا کہ 1000 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا، تاکہ پورا کر دے اللہ کام جو ہو کر رہنا تھا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ۔ اللہ کو لڑائی ہی مطلوب تھی کہ یہ جنگ ہو، اور اس نے جو کہہ دیا تھا کہ یوم الفرقان بن جائے، فرق کرنے والا دن بن جائے، ایک یادگار دن بن جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن کو یادگار بنا دیا، یوم الفرقان بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور طرف اللہ ہی کے لوٹائے جائیں گے سب کام، ایک ایک کام اللہ ہی کی طرف لوٹے گا، جو جتنا کام کرے گا اسی کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کام لوٹ جائے گا۔ ہماری جو سوچ ہے نا یہیں پر اٹک کر بس رہ جاتی ہے، یہیں پر ہی ہے ایک ہم اٹکے پڑے کہ بس زندگی ہے تو موت ہے، بس آگے کہاں، آگے کیا بنے گا وہاں تک نہیں ہماری سوچ جاتی۔ جیسے سورج چاند ستاروں کو دیکھ کے سوچ ہے بس سورج چاند ستارے، بعد میں کیا ہے دیا کس نے، وہاں تک سوچ نہیں جاتی، اتنی گہرائی میں سوچتے نہیں ہیں ہم لوگ۔ تو بس جی زندگی ہے اور موت ہے، ٹھیک ہے، اٹک گئے یہاں پر، مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے۔ سوال تو یہ ہے کہ مر جائیں گے تو پھر کدھر جائیں گے، اگلی سوچ کہاں ہے۔ تو اس کے بعد جو زندگی برزخ کی ہے، اس کو ہم لوگوں نے اچھا بنانے کے لیے اس دین کے مطابق کام کرنا ہے، اس قرآن کو سینے سے لگانا ہے، دل میں اتارنا ہے۔ نہ صرف ہم نے تب زندہ ہونا ہے برزخ کی زندگی میں، بلکہ میدان حشر میں بھی تو زندگی ہے۔ ان زندگی کی تیاریوں کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ آیت 47 میں دیکھ لو ابو جہل کا انداز کیسے نکلا۔ اللہ کہتے تم ایسے نہ نکلنا جیسے یہ اتراتے ہوئے نکلے تھے۔ نعمتوں کا جب مل جاتا ہے نا انسان کو، نعمتیں بہت زیادہ مل جائیں، وہ ہوتا ہے باتارن جو یہاں پر آ رہے ہیں، خوب جو ہے دکھاتے ہوئے نکل رہے ہیں، اتراتے ہوئے، شو مارتے ہوئے، کیونکہ اپنے ساتھ ڈانس کرنے والیاں بھی لائے ہوئے تھے نا، رکاسا بھی تھیں، شراب بھی تھے، شراب جام کی بوتلیں بھی تھیں، تو انجوائے تو کرنا تھا، ڈانس گانا سب کچھ چلنا تھا نا، تو اتراتے ہوئے نکلے۔ قارون بھی نکلا تھا نا اتراتے ہوئے، تو اللہ نے کیسے زمین میں دھنسا دیا تھا۔ تو اللہ کو تکبر نہیں پسند، یہ تکبر بھی سر نیچا ہو گیا اس کا۔ اور دوسری بات کیسے نکلا تھا، دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کو کہ دیکھو ہم 1000 اور دیکھو جا کیسے رہے ہیں، دیکھنا کریں گے کیا، صفائی ہستی سے مٹانے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ صحابہ کو مٹ گئے نا خود، واپس تو نہیں آ سکا تھا، مر گیا تھا وہیں پر ہی۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یہ تو ایسے لوگ ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہاں پہ اپنے آپ کو چیک کرو کہ ہماری شادی بیاہ ہوتی ہے تو ہم گھروں سے کیسے نکلتے ہیں، اتراتے ہوئے۔ کیسے کپڑے ہوتے ہیں ہمارے، کتنے کتنے ہزاروں میں کپڑے ہم خریدتے ہیں نا، تو یہ کیا ہوتا ہے، اتراتے ہوئے۔ پھر ہمارا میک اپ کیسا ہوتا ہے، ہم پارلر سے بھی تیار ہوتے ہیں، ہیئر سٹائل بھی وہاں سے بناتے ہیں، وہاں ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں نا، اتراتے ہوئے۔ کیوں، دکھانا بھی تو ہوتا ہے، اور دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو کہ ہمیں بھی سب پتہ ہے، جو آج ٹرینڈ ہے نا سب چیزیں ہمیں بھی پتہ ہیں۔ تو یہ دیکھ لو، یہ ہمارا انداز آج بھی ویسے ہی ہے۔ ان کے لیے بھی تو ایک محفل سجنی تھی نا، تو ہمارے بھی ایک محفل یہ سجنی ہوتی ہے نا، ایک فنکشن ہوتا ہے نا، تو فنکشن کے مطابق دیکھ لو ہمارا حال حلیہ کیا ہوتا ہے۔ تیسری چیز کیا، اس وقت ہم اللہ کے راستے سے روک رہے ہوتے ہیں، روک رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کے راستے سے۔ نماز پڑھنے والے بھی اس دن نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے پڑھنی ہوتے ہیں وہ بھی شرم و شرمی بیٹھے ہوتے ہیں، یا دوسرا ہی کہہ دیتا ہے گھر جا کے پڑھ لینا۔ اللہ کے راستے سے روک رہے ہوتے ہیں، اور ہم کیا رول ان کو کیا پلے کر رہے ہیں، رول ماڈل بنے ہوئے نا ان کے لیے۔ جو نہیں کرے گا اس کا اگلے فنکشن میں دل چاہے گا کہ فلاں نے ایسا ڈریس پہنا تھا میں بھی ایسا پہنوں گی۔ تو یہ اللہ کے راستے سے تو روک رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام تو نہیں تھا نا۔ اللہ کا پیغام کہ اللہ کے پیغام کے مطابق ہم فنکشنز اٹینڈ کریں گے تو پیغام دے رہے ہیں نا، جب ہم ان کے مطابق ہم ویسے بنے ہی نہیں تو ہم اللہ کے راستے سے تو روک رہے ہیں۔ تو میرا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ فنکشنز تو اٹینڈ کرتے ہو،
تو اگر آپ سے یہ سٹیپ نہیں لیا جا رہا کہ بھئی ہم ہر وقت ابایا میں ہی رہیں یا شادی فنکشن ابایا میں ہی اٹینڈ کریں، ہماری ناک کٹ جائے گی تو کم از کم سمپل تو جا سکتے ہو نا. منہ پہ اتنا سرخی پاؤڈر لگانا ضروری تھوڑی ہے. پھر جواب دینا پڑے گا جتنے مرد دیکھیں گے. آپ نے پھر کیا کس کے لیے تھا؟ آپ یہ تو نہیں کہو گے میں نے ہسبینڈ کے لیے کیا تھا. ہسبینڈ تو ہمارے جب گھر آتے ہیں شلواریں اور ہوتی ہیں، ہماری قمیضیں اور ہوتی ہیں، ان کے لیے تو نہیں. ہمارے تو ڈریس باہر جانے والے اور ہیں نا. تو ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی کیا تھا. اب ہوا یوں کہ جنگ کا میدان، اب ابو جہل کو یہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو وہاں پر تو ہمارا ایک حریف ہے قبیلہ بنو بکر، اور ہم سارے 1000 مرد سارے ادھر نکل آئے بما اسلحہ، اور پیچھے انہوں نے حملہ کر دیا تو ہماری عورتیں اور بچے ان کا کیا ہوگا؟ تو ایسا کرتے ہیں واپس چلتے ہیں. قافلے کے لیے آئے تھے، قافلہ تو چلا گیا تو واپس چلتے ہیں. ابو جہل نہیں مان رہا تھا، وہ کہتا نہیں. اب تھوڑی کنفیوژن تو ہو گئی تھی نا پیدا. تو وہ جو بنو بکر کا سردار تھا نا سراقہ، اسی کی شکل میں شیطان انسانی روپ دھار کے آ گیا. انسانی شکل میں سراقہ کے جو ہے نا شکل میں آ گیا اور کہنے لگا میں تو خود ہی آ گیا ہوں تمہارے پاس، تمہیں اب کیا فکر کرنی ہے؟ تمہیں اسی کا مسئلہ تھا نا کہ ہمارے قبیلے سے ہی مسئلہ تھا، تو میں تمہارا پورا پورا ساتھ دوں گا، فکر ہی نہ کرو. چند لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو مٹاؤ، مصیبت ہی ختم کرو، تو واپس جانے کی تیاری مت کرو. پورا کانفیڈنس دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. یہی بات بتائی جا رہی ہے آیت 48 میں کہ مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، کہ جب تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو جنگ کرو. مزین ہو گئے، انہیں یہ خوبصورت لگ رہا تھا کہ ہم جنگ کریں. ٹھیک. ابو جہل جو ڈٹ گیا تھا میں نے تو اب جانا ہی نہیں ہے، میں جنگ ہی کروں گا، تو یہ مزین رکھ کر دیا اس کے لیے. ویسے بھی بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ابو جہل ہی جو تھا وہی اڑا ہوا تھا، زیادہ کہتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر ہم اپنے اپوزٹ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں نا تو اس میں ہمارے اپنے ہی بھائی نظر آ رہے ہیں، اپنی ہی اولادیں ہیں. کسی کا بھائی مسلمان تھا، کسی کا بیٹا مسلمان تھا، کسی کا باپ مسلمان تھا نا، تو کہہ رہے ہیں آپ لوگ ادھر دیکھو وہ تو اپنے ہی ساتھی، اپنے ہی رشتے دار ہیں. اگر ہم آپس میں جنگ کریں گے تو ہمارے بھی مریں گے، یہ بھی ہمارے بھائی، ان کے مریں گے تو وہ بھی ہمارے بھائی. تو یہ بیوقوفی ہے، واپس چلو. ٹھیک ہے. لیکن شیطان نے آ کے اور انہیں پکا کر دیا. کہتے ہیں جیتو گے تم، غالب تم ہی آؤ گے، اور بے شک میں حمایتی ہوں تمہارا، جارون جارون ہمسایہ. تو دیکھو کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے نا تو ہمارے باہر ہمارے اپنے بھی وہ بھی بعد میں آتے ہیں. پہلے مدد کے لیے تو ہمسائی دوڑتے ہیں نا. تو اتنا کلوز میں تمہارا ہوں، فکر ہی نہیں کرو تم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر ہوا کیا. پھر ہوا یوں کہ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، ادھر سے کافر ادھر سے وہ، تو دوڑ لگا دی اس نے. اس نے کہا بے شک میں بریو ذمہ ہوں تم سے، اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. کیونکہ فرشتے اتر چکے تھے. فرشتے اس کو نظر آ رہے تھے، انسانوں کو تو نہیں نظر آ رہے. اس نے تو ٹائم گزارا تھا اوپر نا، تو اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھ لیا. اس نے کہا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے، میں تمہاری ذمہ داری نہیں لیتا. تو یہ تھا کافروں کا بابا. ٹھیک ہے، ہمارے بھی بابا جی ہیں نا، جو اس دن جو چھٹی کرا دیں گے، اپنی فکر پڑ جائے گی وہ کہیں گے میں بری ذمہ ہوں بھائی. یہ کافروں کا بابا تھا جو اللہ نے بتایا کہ بھاگ گیا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک شخص کا ہاتھ اس ٹائم پکڑا ہوا تھا جب فرشتے نازل ہوتے، اس نے دیکھے ہیں، ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ہاتھ چھڑا کے بھاگا. سب آوازیں ہی دیتے رہ گئے. اپنا کپڑا اٹھائے بھاگ رہا، سمندر میں کود گیا. اور پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد کرواتا ہوں جو تو نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے مہلت دیتا ہوں. یہ کہتا جا رہا تھا میں تجھ سے تیرا وعدہ یاد کراتا ہوں، تجھے تیرا وعدہ یاد کراتا ہوں. تو پھر کہتا ہے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ بھی اس کو پتا ہے کہ اللہ کی سزا بڑی سخت ہے، ڈھیٹ. ہمیں بھی تو پتا ہے نا اللہ کی سزا بڑی سخت ہے. ابھی سبھی کو تو پتا ہے کہ ہم لوگوں کو سر کور کرنے چاہیے. ہم حجاب پہ بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم فیس کور ویل پہ بات نہیں میں کر رہی، ہیڈ کور کی بات کر رہی ہوں. یہ تو ہم سب کو پتا ہے نا کہ ہمارا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو نظر نہیں آنا چاہیے، پھر بھی ہم دکھاتے ہیں نا. تو ہمیں پتا ہے اللہ سخت سزا دینے والا ہے، پھر بھی کرتے ہیں. شیطان پھر بھی کر رہا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے شدید العقاب. اچھا، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں، شیطان بھی کہہ رہا ہے، دیکھ لو وہ بھی کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ کو ایسا ڈر مطلوب نہیں ہے عمل نہ ہو، کہہ دیا کچھ، کیا تو کچھ، عمل کچھ، کول کچھ. تو یہ خوف تو بس یہ تھا کہ میری بھی پٹائی ہوگی فرشتے اتر گئے تو. یہ اللہ کا وہ خوف نہیں تھا تقوی والا. وہ خوف ہوتا تو پھر کہہ دیتا نا اللہ مجھے معاف کر دو، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کیا تھا. بلکہ اللہ کا تو وعدہ یاد کروا رہا ہے، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا، میں نے مہلت مانگی تھی، تو نے مجھے دے دی تھی قیامت تک کی. تو دیکھو میں نے کہا تھا نا ہم ہر آیت میں موجود ہوتے ہیں،
ہم پورے اس میں فٹ آ رہے ہیں، بالکل شیطانی باتیں کرتے ہیں. تو ابو جہل جو ہے وہ تو اس وقت کنفیوز تھوڑا سا اس معاملے میں ہوا کہ یہ تو گیا جس نے کہا تھا، اتنی یقین دہانی کروائی تھی، تو اس کو دیکھ کے تو باقی لوگ بھی ڈاماڈول ہو گئے، ڈگمگا تو گئے نا. عین وقت پہ فوجیں آمنے سامنے، لشکر آمنے سامنے، تو بھاگ گیا. وہ ابو جہل باقی لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، تم لوگ جو ہے تم لوگ نہ کنفیوز ہو. تو ان کافروں کا پھر حال کیا ہوا بدر میں جب پٹائی ہوئی؟ تو آیت 50 میں پتہ چل رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج ہمیں بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ کافر ایک بڑا ہے، کافر وہ جنہوں نے بتوں کو پوجا تھا، کفر اکبر، کفر اصغر وہ جو ہم انکار کر دیتے ہیں اللہ کے احکامات ماننے سے. تو موت ان کو کیسی آتی ہے؟ ویسے ہم کہتے ہیں فرشتے آئیں اور ہمارا نور و نور ہو جائے قبر. تو اللہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کاش آپ دیکھیں جب فوت کرتے ہیں ان کو کافروں کو فرشتے، کیسے بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی کافروں کی. آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ تلواروں سے کٹ رہے ہیں، کوڑا پڑا تو مر گئے، نہیں، بلکہ وہ فرشتے جو ہیں وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر آگ کے کوڑے اور گرز ہوتے ہیں آگ کے. ویسے ہی کوڑا اگر کسی کو پڑ جائے وہیں کا وہیں وہ ڈھہ جائے گا، مر جائے گا. گرز سے کون بچتا ہے؟ اور وہ بھی آگ کے. وہ بھی پھر کون سی آگ ہوگی؟ یہ والی چولہوں والی آگ تھوڑی ہے. اور وہ نہ صرف مارتے ہیں بلکہ پھر طنز بھی آگے، چکھو اب مزہ، جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں چکھ لیا مزہ، چکھو اب مزہ آگ کا. ابھی آگے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ابھی بس مار ہی ہے، آگے دیکھو ابھی تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ابو جہل جو ہے، جو ان کے سردار ہیں، وہ سارے ہی جو ہیں بدر میں ان سب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. صرف کہتے ہیں کہ ابو سفیان ہی بچے تھے. اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، وہ کہتے وہ بھی بھاگ گئے تھے، سب بھاگ گئے تھے ان کی لاشیں چھوڑ کر. ابو جہل اپنا سردار تھا نا، باپ جو تھا اکرمہ کے، وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اس وقت کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا. یعنی دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، آخرت میں کیا ساتھ دے گا. تو ان کی لاشوں کے ساتھ کیا گیا تھا؟ پھر ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا. یعنی ان کی قبر کنواں ہے. روزے قیامت میدان حشر میں جب انہوں کو جمع کرنا ہے، یہ کہاں سے نکلیں گے؟ کنویں میں سے نکلیں گے خیر سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کفن بھی بہت بڑی نعمت ہے جو ان کو نصیب نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کفن بھی نصیب نہیں ہوا، قبر بھی نصیب نہیں ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جو ہے موت اچھے طریقے سے لے کر آئے. کفن بھی نعمت اور قبر بھی نعمت. اللہ ہماری بھی قسمت میں لکھے. جنازہ بھی قسمت میں ہو. ان کے تو جنازہ بھی نہیں تھا، کوئی کندھا دینے والا بھی نہیں تھا. ہم کسی مشکل اور پریشانی میں ہیں نا، تو پتہ کیوں مشکل اور پریشانی میں ہے؟ مالی پریشانی آ گئی، بیماریاں آ گئیں، کوئی تکلیف، کوئی آزمائشیں. پتہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ آیت 53 میں بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتے ہو، پھر اللہ تمہاری نعمتوں کو بدل دیتا ہے. تم تندرست تھے، اللہ نے لے لی تندرستی. تمہارے پاس پیسہ تھا، اللہ نے کھینچ لیا پیسہ. تمہارے پاس خوشیاں تھی، دے دیا غم، لے لی خوشیاں. کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا تھا. نماز کے وقت اٹھے ہی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں. اللہ کی نعمتوں کو بدل. جو ٹائم دین کو دینا تھا تم نے موبائل کو دیا، فیس بک کو دیا، انسٹاگرام کو دیا، یہ مختلف ایپس نکالی ہے، بس ان چیزوں کو دیا تھا. اپنی تصویریں ہی بناتے رہو، پھر دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے. اس کو دے دیا. تو تم نے نعمت کو بدلا تھا. ان کو بھی پیغام اس وقت دیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہم نے تمہیں نعمت دی تھی، تم نے قدر ہی نہیں کی. انہیں مدینہ میں جانا پڑا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پھر دیکھو تمہارا کیا حال ہوا. نعمت لے لی نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا گیا. بدر میں دیکھا پھر تم لوگوں نے کیسے مار کھائی. اللہ کا مقابلہ کیا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت جب نازل ہوتی ہے تو انسان کے کسی گناہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے. اب اس کو ہٹانا کیسے ہے؟ توبہ کر کے ہٹانا ہے. آیت 67 میں کہا جا رہا ہے ما کانا، نہیں ہے، للنبی جی، کسی نبی کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بھی نبی کی یہ شان ہی نہیں ہے. ہوا کیا؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہوا یوں کہ 70 تو مارے گئے، 70 قیدی بن گئے. اب جب قیدی بنا کے لایا گیا نا، سلوک تو بہت اچھا انہوں نے کیا ان کے ساتھ، جیسے ہم الحمدللہ فلسطینیوں کا دیکھتے ہیں، بالکل ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسے صحابہ کا عمل تھا، اسی طرح کے ان کے بھی عمل ہے. انہوں نے بھی کتنے اچھا سلوک کیا ہوا ہے نا قیدیوں کے ساتھ. وہ بھی وکٹری کے نشان بناتے ہوئے خوشی خوشی جاتی ہیں، جیسے فنکشن سے جا رہی ہیں کسی، ایسے ہی دکھا رہی ہیں نا ویڈیوز میں. ہمارے وہاں سے کیسے آ رہے ہیں، کتنی بری حالت میں آ رہے ہیں. اب سلوک تو ان کے ساتھ خیر بہت اچھا کیا، لیکن آپس میں یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا ان قیدیوں کے ساتھ کرنا کیا چاہیے، فدیہ لینا ہے یا قتل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، آپس میں فیصلہ ہو رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ تو باروب انسان تھے، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ قتل کریں ان کو.
اور جس کا جو رشتہ دار ہے نا اس کو اس کا رشتہ دار پکڑائیں، وہ اس کو قتل کرے، میرے جو رشتہ دار ہیں وہ مجھے دے، میں اسے خود ہی قتل کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، وہ تھوڑے سافٹ کارنر کے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم فدیہ لے لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نرم دل کے تھے، یہ ابھی فیصلے ہو رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت 67 میں کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا یہ آپ کی شان ہی نہیں، یہ آپ کے لیے مناسب ہی نہیں کہ قیدیوں کو آپ لے کر آتے، قیدیوں کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اچھی طرح خون بہا دیں زمین میں، آپ کو وہ جو بدر کا میدان تھا نا، اللہ کہتے ہیں رنگ دیتے ان کے خون سے۔ اب دیکھو خون جو ہے، ہم جب یہ قربانی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جم نہ جائے، جلدی جلدی سے صاف کر دو، اسمیل ہو جائے گی۔ اب وہ بدر کا میدان خون و خون تو کتنا گندا ہو جاتا وہ۔ تو شرک اتنا گندا ہے، شرک اتنا گندا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے خون صاف ہے اس کے مقابلے میں، شرک کو ختم کر دیتے، خون صاف تھا اس کے مقابلے میں، بہہ جاتا خون، جم جاتا خون، وہاں پر رنگ جاتی وہ زمین خون سے۔ شرک ختم ہونا چاہیے تھا، اتنی گندی چیز ہے شرک، سمجھ رہے ہو کہ شرک کے مقابلے میں خون کو یہاں صاف کہا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب قوم پہ عذاب آیا اور پانی پانی ہو گیا نا ہر طرف، تو ایک ماں تھی نا، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، دل تو ایک سا ہی ہے نا۔ تو اس کی بچی تھی بہت چھوٹی سی، اس نے چھوٹی سی بچی کو اٹھا کے نا، شاید 5-6 ماہ کی بچی کو اٹھا کے سر پہ یا کندھوں پہ کر لیا ہوا تھا کہ یہ کسی طرح بچ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچی کی بھی بچتی کی تھی، وہ بھی تباہ ہوئی، ایک بھی کچھ بھی کافروں میں سے نہیں بچا تھا۔ اسکالرز کہتے ہیں اس بچی کو کیوں نہیں بچایا، کیونکہ وہ جس کے کندھے پہ تھی وہ کفر کے کندھے پر تھی، کفر اچھا نہیں نا لگ رہا تھا اللہ کو، تو کندھا کس کا تھا، وہ سہارا کس نے دیا ہوا تھا، وہ کفر کا تھا، عقیدہ گندا تھا، اس گندے عقیدے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بچی کو بھی غرق کر دیا تھا۔ لیکن ہم تو پھر بھی ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کریں گے نا، کہ نبی زندہ ہیں، لائٹس لگا لو گھروں میں۔ آیت ہے 72، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہو گیا، پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی، جی ہاں جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، سب نے کی تھی نا، سب اس کے اندر آ گئے، ان سب نے جہاد کیا، سب نے ہی جہاد کیا، سب نے ہی جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ دوسرا ایک تو یہ ہوگی کیٹیگری، دوسری کون سی ہے، اور جنہوں نے پناہ دی، یہ انصار مدینہ، جنہوں نے نہ صرف اپنا گھر دیا، اپنا کاروبار دیا، اپنی فصلیں بھی دے دی، یہ چیزیں چھوڑ کے انہوں نے اپنا دل بھی دے دیا، دل میں پناہ دے دی تھی، محبت ایسی تھی نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ بعض ایک دوسرے کے، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، کہ اگر انصار ہوں یا مہاجر ہوں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہی ہیں۔ یہاں پر تو یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ کسی صحابی پر انگلی نہیں اٹھانی، کسی صحابیہ پر انگلی نہیں اٹھانی، سب نے ہجرت کی تھی، اللہ نے سب کو برابر قرار دے دیا۔ مزید سن لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، آیت ہے 75، اس میں پھر اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور پھر جو جہاد کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات کچھ بتائے ہیں، اس ٹاپک کو چھوڑو، بار بار تکرار ہو رہی ہے یہ آیات میں بتائیں لگی، بار بار تکرار جب ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے غور کرو اللہ ایک بات کو بار بار کیوں کہہ رہے ہیں۔ اب پچھلی آیت پہ آؤ، آیت 74، ابھی ہم نے 75 دیکھی، آیت 74، اس میں اللہ پھر کہتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، وہاجروا، اور پھر انہوں نے ہجرت کر لی، مدینہ آگے، وجاہدوا، پھر جہاد بھی کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر کیا تھا، اپنی جان مال سب کچھ لگا دیا تھا۔ اور کون دوسری لوگ کون ہیں، جنہوں نے پناہ دی، آگے انصار مدینہ اس میں، اور مدد کی، یعنی جو مہاجرین تھی ان کی مدد کی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مومن ہے، صرف مومن نہیں ہے، حق کا سچے مومن ہیں۔ تو اس میں تمام صحابہ آ گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آیت 74 میں فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرہ، اور بلکہ نکرہ ہے مغفرتن، یعنی بہت بڑی بخشش رکھی ہوئی ہے اللہ نے، ورزق کریم، با آبرو رزق ملے گا، عزت کے ساتھ دیا جائے گا، اکرام کیا جائے گا ان کا۔ مسلمان اگر ہم دیکھ لیں تو ان کی 4 طرح کی قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے مہاجرین، یہ جو 3-4 آیات آئی ہیں نا، اس میں وہ تھے کچھ حبشہ والے تھے، کچھ صلح حدیبیہ والے تھے، مہاجرین۔ دوسرا ہے انصار، تیسری قسم ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جو فتح مکہ تک تو ایمان نہیں لائی تھی، فتح مکہ کے وقت پھر
اسلام انہوں نے قبول کیا تھا. 4 طرح کے ہو گئے ہیں نا. لیکن سب سے زیادہ قربانی کس کی؟ مہاجرین کی. پھر وہاں آتے ہیں تو پھر انصار کی. سورت التوبہ ہے، مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ شروع نہیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تلوار لے کر نازل ہوئی تھی، یہ اس لیے بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ قتل عام لے کر نازل ہوئی تھی. فتح مکہ کے بعد جو اگلا سال تھا نا، اس میں جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. امیر بنا کے بھیجا گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ حج کرنے جا رہے تھے، ٹھیک ہے. بعد میں آیات کا نزول ہو گیا. آیات کا وہ نکل چکے تھے لے کر صحابہ کے ساتھ، امیر تھے اس گروپ کے. بعد میں آیات کا نزول ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکامات بتائے کہ اب مکہ فتح ہو چکا، اب جو مشرکین ہیں یہاں پر حج عمرہ نہیں کریں گے. کیونکہ اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو ہوا تھا نا، اس کے بعد جو حج آیا تھا، فتح مکہ کے فوراً بعد جو حج آیا تھا، اس میں مشرکین نے بھی حج کیا تھا اور مسلمانوں نے بھی حج کیا تھا. دونوں نے کیا تھا. انہوں نے اپنے طریقے سے کیا تھا، مسلمانوں نے اپنے طریقے سے کیا تھا. اب اللہ کہتے چھٹی، اب ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں کچھ رولز بتا دیے گئے ہیں کہ ان رولز کو فالو کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نکل جاؤ. تو اس لیے اس میں الرحمن اور الرحیم کا مطلب تو یہ اللہ رحم کرنے والا اور رحمان ہے اور رحم کرنے والا. اس لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے یہ شروع نہیں ہوتی ہے کہ یہ قتل عام لے کر نازل ہوئی تھی کہ فیصلہ کر دو کیا کرنا ہے. اس میں جو اعلان کیا گیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جا کے اعلان کر دو. اور حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خیمے میں گئے، راہوں میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا. جو ڈیروں میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں جا کے اعلان کیا. راہوں میں کھڑے ہو گئے تو اعلان کیا تھا. اعلان کیا تھا کہ کوئی بے لباس طواف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ لوگ بے لباس ہو کے طواف کیا کرتے تھے. عورتیں بھی رات کے اندھیرے میں آ جاتی تھی اور بے لباس ہو کے طواف کیا کرتی تھی. اس سال کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کا بھی کوئی معاہدہ ہے وہ معاہدے کی مدت تک قائم رہے گا. یعنی اگر نبی نے کسی سے معاہدہ کیا تھا نا کہ ہاں اتنا ٹائم تمہارا ہمارے سے معاہدہ ہے، تو وہ ٹائم پورا کر لو، اس کے بعد سوچ لو، ورنہ یہاں سے جاؤ. اسلام لازمی قبول کرنا ہے. اور کیا فیصلہ اور کیا اعلان تھا کہ مومن ہی جنت میں داخل ہوگا. یہ اعلان کون کر رہے تھے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا گلا بیٹھ گیا تھا. ایک دفعہ تھوڑی ہی کر رہے تھے. ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے. وہ خیموں میں جا رہے تھے، ڈیروں پہ جا رہے تھے، قافلوں کے پاس جا رہے تھے، جو آ رہے جو جا رہے وہاں جا رہے تھے. ایک ایک جگہ پہ جا کے یہ بار بار یہ نکات بول رہے تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا گلا بیٹھ گیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کا سٹارٹ بھی اسی طرح کیا ہے، براءۃ من اللہ. اعلان برات ہے اللہ کی طرف سے، ورسول ہی. پتہ کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارا ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، لا تعلقی کا اعلان ہے. تو میدان حشر میں ہمیں کہہ دیا جائے پھر دیکھو اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے نبی کو رکھا. اللہ نے صرف یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں، نہیں، ورسول ہی، اور میرے رسول کی طرف سے بھی اعلان برات ہے. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اپنے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو ہمارے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہہ دیا گیا کہ چلے جاؤ یہاں سے. تو حوض کوثر کا کل میں نے بتایا تھا نبی منہ پھیر لیں گے کہ چلے جاؤ، میں نے یہ نہیں سکھایا تھا تمہیں. یہ جو قرآن پاک ہے نا، اس میں پہلے اعراب نہیں تھے کیونکہ ان کی اپنی زبان تھی. اب جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کیا اور کیا ایک جیسے ہے نا لکھنے میں، لیکن ہمیں پتہ ہے کیا اور کیا ہے کیونکہ ہماری لینگویج ہے نا. لیکن کسی اور کو سمجھانے کے لیے ہمیں گائیڈ کرنا پڑے گا، زبر زیر لگا کے کس طرح سے بولنا ہے. پہلے یہ نہیں تھے. یہ جو آیت آ رہی ہے نا، آیت 3، اس میں آ رہا ہے بے شک اللہ بری الذمہ ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بری الذمہ ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ایک دیہاتی بدو تھا، وہ اس آیت کو پڑھ رہا تھا، بے شک اللہ بری الذمہ ہے مشرکوں سے اور رسول سے بھی. ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے پڑھ رہا تھا کہ اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے مشرکوں سے اور رسول سے. وہ اس طرح سے پڑھا تھا کیونکہ اعراب نہیں لگے ہوئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے جب یہ دیکھا وہ کہتے ہو کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں یہی لکھا ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ نا اعراب لگاؤ کہ پتہ چلے کہ کیا بات ہے. تو اصل میں بات کیا تھی کہ بے شک اللہ بری الذمہ ہے مشرکوں سے اور میرا رسول بھی بری الذمہ ہے مشرکوں سے. فرق کتنا زیادہ پڑ رہا تھا. اس صورت میں، صورت کا نام التوبہ، اور اس صورت میں 17 مرتبہ توبہ کا لفظ آیا ہے. 17 ٹائمز، 55 ٹائمز منافقوں کی خرابیاں آئی ہیں، 55 دفعہ
خرابیاں پتہ چلتی ہیں، خرابیاں بتائی گئی ہیں منافقوں کی خرابیاں بتانے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے منافقوں توبہ کر لو تو تمہارے لیے مغفرت ہے۔ خرابیاں بتانے کے باوجود یہ کہا جاتا ہے۔ آیت ہے 5، اس میں کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیوں جہنم میں جا رہے ہو، تم تو مسلمان ہو، مسلمان ہوتے ہوئے تم جہنم میں جا رہے کیوں؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مسلمان کیوں جا رہا ہے جہنم میں؟ کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ نماز نہ پڑھنے والے اللہ کے دشمنوں کی صف میں ہوں گے، اس صف میں جس میں فرعون کھڑا ہوگا، اس صف میں جس میں قارون کھڑا ہوگا، اس صف میں جس میں حامان اس کا وزیر کھڑا ہوگا، اسی صف میں ایسے مسلمان کھڑے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عصر کی نماز اگر آپ لوگ ضائع کرتے ہو تو جیسے سارا مال برباد ہو جاتا ہے، خاندان والوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کتنا غم ہوتا ہے، مال بھی تباہ، خاندان بھی جو ہے نہیں رہا، کتنا غم ہوتا ہے۔ ایسے میدان حشر میں وہ انسان کھڑا ہوگا۔ عشاء کی نماز چھوڑنے پر کیا ہے کہ سر کچلا جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز چھوڑنے پر بھی وعید آتی ہے۔ فجر کی نماز چھوڑنے پر کیا ہے؟ منافقوں کی نشانی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ مفہومی حدیث کا آتا ہے کہ ہمارے دل میں خود کھٹکتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تو ان گناہوں کو چیک کرو نا، اس میں نماز کی ڈنڈی بھی ہے۔ ایک نماز کیا ہے کہ اول وقت پڑھو، پہلی چیز تو یہ، اور اس کا میں نے کیا طریقہ آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے، کرتے ہو، کرنا شروع کر دیا، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ باوضو ہو کے بیٹھ جاؤ گے تو ہمیں خود ہی ٹینشن، بلکہ ہم خود چیک کریں گے نماز کا ٹائم اس میں ذرا چیک کرو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ تو اول وقت پڑھ لو، کیونکہ ہم نے باجمہ تھوڑی پڑھنی ہے۔ تو حدیث کا مفہوم جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ دل میں کھٹکے، بعض ہم ایسے کام کر رہے ہیں ابھی بھی جو دل میں کھٹکتے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں۔ میں گئی کسی کی طرف تو راستے میں قربانی ہو رہی تھی، پچھلی عید کی بات ہے، ابھی عید آئی نہیں تھی، وہاں قربانی ہو رہی تھی۔ پتا کیا چلا؟ سعودیہ میں ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ آج بھی، یعنی یہ قرآن پاک کی سورۃ النساء کی وہ آیت تو نہیں ہم کر سکے، لیکن سورۃ النساء ہی کی آیت میں آتا ہے کہ جو تمہاری حکومت کہے گی وہ تم نے کرنا ہے، وہ حکومت ذمہ دار ہے، آپ ٹھیکیدار نہیں ہو۔ اور پتا کیا چلا؟ چھپ چھپا کے کرتے ہیں۔ تو نبی کا تھا نا، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک رہا ہے، پھر آپ چھپ چھپا کے کیوں کرتے ہو؟ ہم دیکھو کالج یونیورسٹیز یا اسکولز میں پڑھے ہیں، ہمارے ساتھ کبھی کوئی، ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کوئی قادیانی پڑھتی ہو، نہیں پتا نا، اور قادیانی دیکھ لو ڈھیر ہے، کیونکہ وہ چھپاتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ گناہ موجود ہے، آپ کو خود پتہ ہے، آپ کیوں فخر سے نہیں کہتے؟ ہم تو فخر سے کہتے ہیں ہم یہ سب ہے، آپ کیوں نہیں فخر سے کہتے؟ آپ کیوں چھپا چھپا کے رکھ رہے ہو؟ کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، آپ کے دل میں بات کھٹکتی ہے۔ اب وہ جو ہو رہی ہے وہاں پر قربانی ہو رہی ہے، آپ کیوں خاندان والوں کو کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو؟ گوشت اس دن دیا جائے گا جن ساروں کی قربانی ہوگی۔ سورۃ النساء کی اب اس ایک آیت کو جھٹلا رہے ہو۔ ایک نبی کا انکار سب انبیاء کا انکار تھا، قرآن بتاتا ہے۔ ایک آیت کا انکار، آپ پورے قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ یعنی کیا یہ آیت نبی لے کر نہیں آئے تھے کہ تمہاری حکومت کی ذمہ داری ہے، اور تم لوگ قربانیاں کر رہے ہو اور پھر دے اس دن رہے ہو جن سب کی قربانی ہو رہی ہے؟ یعنی یہ میں نے خود دیکھا، اور پھر میں آپ کو یہ اپنا بتا رہی ہوں ایکسپیرینس۔ تو اس آیت کو اپنے ساتھ رکھو، چھپ چھپا کے کرتے ہو تو باتیں چھوڑو ایسی۔ 8 لوگوں کی ہمیں محبت بتائی جا رہی ہے، آیت ہے 24۔ 8 لوگوں کی محبت، اللہ کہتے ہیں چیک کرو اس سے محبت کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، خود اپنا چیک کر لو۔ اگر تو پھر بھی انہی 8 چیزوں سے محبت کرنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے کر کے کرنی ہے، کرنی تو ہے محبت، اللہ نے خود ہی محبت ڈال دی، سورۃ النساء کی آیت میں ہی آتا ہے، اللہ نے خود محبت یہ ڈالی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ان محبتوں کو آگے کر دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیچھے کر دیا جائے۔ اگر تو اللہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے کر لیا تو پھر اپنی خیر مناؤ، ہونے تمہارے ساتھ کیا والا ہے۔ کون کون سی محبتیں ہیں؟ آیت 24 میں بتایا جا رہا ہے تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اور ہمارے لیے کیا ازواج کا لفظ ہے کہ ہمارے شوہر، ٹھیک ہے، اور خاندان تمہارے، تمہارا مال، اس سب سے محبت ہوتی ہے نا، ہمیں سب سے ہوتی ہے۔ اور جو تم نے کمایا اور تمہیں ڈرتا بھی ہے کہ یہ ختم نہ ہو جائے، میرا بزنس ٹھپ نہ ہو جائے، کیونکہ بعض مال ایسا، ایک تو مال میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، سب خوشیاں، رزق آ جاتا ہے۔ دوسرا اگر الگ سے بات کی گئی ہے تو ایک ہوتا ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے مل جاتا ہے، پراپرٹی، اور ایک جو ہم خود کما رہے ہوتے ہیں اس کا ہوتا ہے فکر، بڑی لگی ہوتی ہے، اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو ایسی بس ٹرے میں مل گیا تھا نا، جو پراپرٹی سے جائیداد کا حصہ ملا تھا، اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ختم نہ ہو جائے بزنس۔ اور کس چیز سے محبت ہے؟ اور اپنے گھر سے، پسندیدہ گھر، خوبصورت گھر،
کہ میں نے اپنے حساب سے سیٹنگ اس کی ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ زیادہ تمہارے قریب تمہارے محبوب ہیں. احبا لفظ لے کر آ رہے ہیں. احبا بہت زیادہ محبت، بہت محبوب ہیں تمہیں یہ چیزیں. یا من اللہ سے زیادہ محبوب ہے، و رسول ہی اور اس کے رسول سے بھی، و جہاد ہی یا جہاد سے بھی. ان تین چیزوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. جہاد سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا نا. تو جہاد کو اللہ نے یہاں پر ساتھ میں رکھا ہے کہ اب تم بتا دو کہ اللہ، اس کے رسول، جہاد سے محبت کرنی ہے کہ ان تین چیزوں کو تم نے آگے رکھنا ہے. اور اگر ان تین چیزوں کو آگے رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں پھر انتظار کرو. یہ نہیں کہہ رہے پھر عذاب ہوگا، نہیں، پھر انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں جگہ تو ہوگا ہی ہوگا نا. جس کو دنیا میں مل گیا وہ یہ نہ سمجھے توبہ نہ کی کہ اب آخرت میں نہیں ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی تھے. چچا بھتیجا کا رشتہ بھی تھا، ڈبل رشتے تھے، ٹھیک ہے. اور رضائی بھائی بھی تھے، ایج فیلو بھی تھے، آپس میں بچپن میں کھیلتے کودتے رہے ہوئے ہیں. رضائی بھائی کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو نہیں نا کوئی 10 سال کا ہے تو کوئی چھوٹا. ایک ایج فیلو بھی تھے، تو ان میں آپس میں محبت بہت زیادہ تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 6 سال کے بعد انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا. انہوں نے غور ہی نہیں تھا، میسیج پہ، پیغام پہ غور ہی نہیں کیا ہوا تھا کہ میرا بھتیجا کہتا کیا ہے. تو شکار پہ گئے ہوئے تھے، تو شکار سے جب واپس آئے نا تو ان کو ان کی لونڈی نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو جہل نے بہت ہی مس بہیو کیا ہے، اذیت دیا ان کو. حضرت حمزہ کو غصہ آ گیا کیونکہ آپس میں محبت بہت زیادہ تھی. فوراً چلے گئے ابو جہل کے پاس اور ان کے پاس ہاتھ میں کمان تھی، سر پہ دے ماری، سر پھاڑ دیا ان کا. لوگ بچانے کے لیے اٹھے ہیں کہ فیور دینے لگے ہیں، تو ابو جہل نہیں منع کر دیا کہ چپ چپ چپ. اس کو پتا تھا کہ میں غلط کر کے آیا ہوں اور اب اگر انہوں نے مجھے فیور دے دی پھر کام خراب ہو جائے گا، پھر حمزہ جو ہے وہ اور زیادہ اکھڑ جائے گا. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے تو بنا کے رکھنا چاہ رہا تھا نا. تو اس نے کہا کہ چپ کر، جو غلطی واقعی میری تھی، ٹھیک ہے. تو اب جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو یہ کہا کہ آئندہ خبردار ایسے تم نے کیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ بھتیجے میں نے بدلہ لے لیا، میں ایسے ایسے کر کے آیا ہوں. خوش تھے کہ میں نے دیکھو انتقام لے لیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ تو میں خوش نہیں ہوں، خوش تو میں اس پہ ہوں گا کہ جب آپ دین اسلام کی طرف آئیں گے، اسلام قبول کریں گے. کہتے بس اتنی سی بات ہے، کیا پیغام ہے، میں مان لیتا ہوں. اور کہتے ادھر ابو جہل کو بھی کہہ کے آئے کہ تم اس پیغام کی وجہ سے اس کو اذیت دیتے ہو، کون سا پیغام ہے، میں پوچھ لیتا ہوں، میں مان جاؤں گا. مان گیا میں وہ جو کہتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ان کا کہتے ایموشنل ایک سین تھا. بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ہم ایموشنل ہو کے کوئی بھی نیکی کر دیتے ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں وہ یہ ہم سے ہو بھی گئی. تو ایسے مطلب وہ ایک خونی جوش جو ان کے اندر تھا نا، جو جوش جذبہ، اس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو کمان مارا وہ محبت کس کی وجہ سے مارا تھا؟ ہاں، پرسنل ہوئے تھے تو ٹھیک ہے. اب وہ جاتے ہیں غزوہ احد میں. غزوہ احد میں انہوں نے ٹکڑے کروائے تھے، کس کے لیے پتہ؟ اللہ کے لیے. بھتیجے کی بات نہیں تھی وہاں پر. وہ پرسنل نہیں ہو رہے تھے کہ میرا بھتیجا ہے تو میں جنگ میں جاؤں گا اور اب میں لڑوں گا. نہیں، یہ جو آیت بتا رہی ہے نا، من اللہ کے لیے کیا تھا انہوں نے. من تو ہے نا، خیر سے کہ من اللہ کے لیے کی تھی، وہ رسول ہی اور اس کے رسول کی وجہ سے انہوں نے اپنے ٹکڑے کروا دیے تھے. اور کس کے لیے؟ وہ جہاد فی سبیل ہی، اللہ کے لیے وہ نکلے تھے تو انہوں نے اپنے ٹکڑے کروا دیے تھے. تو ایسے دلوں کو بدلنا ہے جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے دل کو بدلا تھا. آیت 42 میں کہا جا رہا ہے اگر ہوتا سامان قریب کا، یہ ایک منافقوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ اگر حصول آسان ہو جائے نا تو مان جاتے ہیں. سفر ان کو دور کا لگ رہا تھا، غزوہ تبوک کا موقع تھا اور انہیں سفر لگ رہا تھا دور کا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، سواریوں کا ارینج نہیں ہے، کھانے پینے کا پراپر ارینج نہیں ہے، فصلیں جو ہے ہماری وہ پک چکی ہیں، انہیں کون کاٹے گا، وہ خراب ہو جائیں گی، ہماری محنت ضائع ہو جائے گی. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے پھر جانے سے ریفیوز کیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اخلاص کا امتحان تھا. سامان قریب کا ہوتا یعنی حصول آسان ہوتا، مال غنیمت بھی نظر آ رہا ہوتا تو انہوں نے چل پڑنا تھا، ٹھیک ہے. اور اب سفر دور کا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ ہے اخلاص کا امتحان. اگر ہماری بھی یہ چاہت ہے، ایک تو ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ہمیں بھی کوئی چیز آسان لگتی ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، جو مشکل ہوتی ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا اخلاص کا امتحان یہ ہے کہ آپ کسی مسجد میں پنکھا لگوا رہے ہو، پانی کا ارینج کروا کے دے رہے ہو، تو آپ کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے یہ اپنے اخلاص چیک کرنا ہے، اپنی نیت اور ارادے کو چیک کرنا ہے کہ ساروں کو پتہ چل جائے. ساروں کو پتہ چل گیا تو اس کا مطلب پھر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، وہ تو ریاکاری میں گیا. آپ کو محبت بھی نہیں ہے، آپ میں اخلاص بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ایک ایمان والا، ایک اخلاص والا کیسے ہوتا ہے، وہ عمل کیوں کرتا ہے اللہ کی خاطر، وہ دور تک دیکھتا ہے کہ اس کا رزلٹ بہترین ہے آخرت میں، وہ دنیا کی واہ واہ نہیں چاہتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتا ہے۔ اس میں ہمیں اپنے اخلاص کو چیک کرنا پڑے گا، یہ پیغام چھوٹے سے پارٹ سے ہمیں ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت ہے 61، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو کان کا کچا ہے۔ یہ عرب کے لوگ بولا کرتے تھے کان کا کچا، مطلب ہر ایک کی باتوں میں آ جاتا ہے، یہ کہا جاتا تھا کہ ہر ایک کی بات، جو بھی بات ہوتی ہے اس کی بات میں آ جاتا ہے۔ تو کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ تو نہیں ہے نعوذ باللہ کے کان کا کچا، لیکن یہ تو پوزیٹیو ہو رہا ہے، پھر بھی پوزیٹیو سائیڈ ہے۔ ان کے کردار اور ان کی سیرت کا پتہ چلتا ہے کہ جو جس طرح بھی بات کرتا تھا نا تو نبی مان جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری فیور میں ہے کہ تمہاری باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ ایسے نہ ہوتے، تمہاری باتوں پہ یقین نہ کرتے، تو تمہاری ساری باتیں کھول کھول کے جو ہے بیان کر دیتے کہ یہاں کون منافق بیٹھا ہوا ہے، کس کے دل میں چور ہے، کس کے دل میں بیماری ہے۔ جو ان الفاظ سے جو اپنی طرف سے وہ نیگیٹو بولتے تھے، یہ پوزیٹیو ہی ہیں۔ آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کا پتہ چلتا ہے۔ آیت ہے 80، اس میں یہ کہا جا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان منافقوں کے بارے میں، یعنی منافق کون ہیں؟ کافر ہیں، تو ان منافقوں کے بارے میں آپ بخشش مانگے یا نہ مانگے، یا پھر 70 بار بھی آپ کہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں تو نہیں قبول کرنے والا۔ نبی جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں شفاعت ہماری ہو جائے گی، تو یہاں اللہ کہہ رہے آپ بخشش مانگیے ان کے لیے یا بخشش نہ مانگیے، اور اگر آپ بخشش مانگتے ہیں 70 بار، اور 70 کا مطلب 70 ایک نہیں ہے نمبر یا فگر، اس کا یہ مبالغہ کا ہے، 70 کا ورڈ یوز ہوتا تھا بہت زیادہ، کثرت، کہ کثرت سے آپ ان کے لیے توبہ کریں گے نا پھر بھی ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں منافقوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں، آیت ہے 84، یہ والی جو آیت ابھی میں نے پڑھی یہ نازل ہو چکی تھی، اس کے بعد یہ ہوا کہ منافقوں کا جو سردار تھا نا عبداللہ بن ابی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عبداللہ بن ابی ہے نا، اس کا بیٹا، وہ صحابی رسول بن چکے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ آتا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں، ان کا نماز جنازہ پڑھ دیں۔ آپ نے جو جو انہوں نے کہا آپ نے کر دیا، پھر ان کا نماز جنازہ بھی پڑھ دیں۔ آپ نماز جنازہ کے لیے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے آپ نے ان کی شرٹ کو کھینچ لیا۔ حضرت عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرٹ کو کھینچا کہ کیوں جا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ کیسی کیسی باتیں کرتا رہا، الزامات حضرت عائشہ پہ لگی ہیں تو ان کی وجہ سے لگی ہیں، اور کیسی اذیتیں دی ہیں، آپ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ہم نے آیت پیچھے پڑھی ہے، آپ نے اسی آیت کا ریفرنس دیا، اس میں آتا ہے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے، تو 70 بار مانگیے، ٹھیک ہے، میں 70 بار جو ہے معافی مانگوں گا، توبہ کر لوں گا، ایسے کہہ کے آپ نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے۔ کہتے تب حکم بھی نہیں آیا تھا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خود اپنے بارے میں بعد میں پریشان ہوا کہ میں نے کیسے ان کی شرٹ کو پکڑ کے کھینچ لیا تھا۔ کہتے ہیں اسکالرز یہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نظر دور کی نظر تھی، کیونکہ اگر آپ نماز جنازہ نہ پڑھتے تو یہ اپنے آپ کو تو مسلمان کہتا تھا نا، یہ تھوڑی تھا کہ وہ کافر تھا اور آپ کافر کی نماز جنازہ پڑھنے گئے ہیں۔ تو پھر باقی قبیلے والوں نے کہنا تھا کہ یہ تو مسلمان تھا اور نبی نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ تو آپ کو پتا تھا منافق ہے، منافقوں کے نام نبی کو پتا تھے، لیکن سب کو نہیں پتا تھا کون کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تو سب نے کہنا تھا دیکھو نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو آپ نے دور کی سوچتے ہوئے نماز جنازہ جو ہے آپ پڑھنے چلے گئے۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت 84 میں آپ کو منع کر دیا ہے، نہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور نہ بھی یہ کوئی مر جائے تو آپ نے ان کی قبر پر کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے لیے بھی آج تک یہ حکم، قیامت تک یہ حکم رہے گا کہ کسی کافر کی قبر پر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب مسلمان کی قبر پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، سوال تو یہ ہے نا، آگے ہو سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں اس سے؟ اگلا سوال، دعا نہیں مانگ سکتے، ہاں اس کے لیے مانگو کہ اللہ اسے جنت میں جگہ دے، بلند درجے دے، اس کو نہ کہے کہ تو میرے لیے دعا کر مجھے جنت میں جگہ مل جائے۔ تو ہم بعض دفعہ قرآن پاک جو ہے پڑھنے کلاس میں نہیں آتے اور بڑے خوش ہو کے دوسرے کو بتاتے ہیں کہ وہ مجھے کہنے آئی تھی میں تو نہیں گئی، تو شکر ہے میں نہیں گئی، میرا فلاں فلاں دنیا کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 81 میں کہتے ہیں خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے بیٹھنے والوں پر۔ جو گھر بیٹھے ہیں نا، اللہ نے کہا وہ خوش ہیں۔ ایک تو افسوس کی بات ہے کہ پیچھے بیٹھے رہے، پھر خوش بھی ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے اس کو چکر چلایا نا، میری باتوں میں آ گئی اور میں نہیں گئی کلاس میں۔ اس آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کو بھی چیک کرنا نا، کتنے ہی بچے ہیں نا گھروں میں بیٹھتے ہیں خوش، ہم نے گھروں میں نماز پڑھ لی ہے،
ٹھیک ہے، اور ان کو بھی لے کر آؤ دین کی طرف اور اس کلاس کی طرف جو گھروں میں بیٹھی اور خوش ہیں کہ یہ میری روٹی کا ٹائم ہے، یہ میرے کھانے کا ٹائم ہے، یہ میرے ناشتے کا ٹائم ہے۔ ایک کو میں نے میسج دیا، اس نے کہا کہ میری تو آنکھ میں موتیا اترا ہوا ہے، ویسے وہ فنکشن میں موجود تھی لیکن کہتی آنکھ خراب ہے میری۔ تو میں نے کہا آنکھ والا تو کام ہی نہیں ہے، آپ نے تو بس سننا ہی ہے، کان کا کام ہے یہاں پر، ہاں لیکن کوئی چکر نہیں ہے۔ غزوہ حنین کو بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ غزوہ حنین کا یہ ذکر ہے کہ اس پہ جو صحابہ ہے نا، آیت ہے 25، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ آیت 25 میں کہتے ہیں کہ ہم نے ہی مدد کی ہے صحابہ کی۔ تو یہاں پر جو صحابہ ہیں نا وہ بہت خوش تھے، انہیں یہ لگ رہا تھا، ان کے پاس تھے 12,000 فوجی، یہ خوش تھے کہ آج تو ہم جیت گئے، لیکن ہوا کیا، وہاں سے اتنی تیر اندازی ہوئی کہ یہ ڈگمگا گئے، ادھر ادھر ہو گئے، جیسے احد میں ہوا تھا نا، سب بھاگ گئے تھے ڈر کی وجہ سے، ایک دم ایسے ہلچل مچ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آوازیں دیتے رہے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، ان کو کہا، پہلے تو یہ خود کہہ رہے نا کہ میں محمد بن عبداللہ، میری طرف آؤ، نہیں آوازیں آ رہی تھی۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے جو ہے آوازیں دینا شروع کی، تو پھر آہستہ آہستہ اکٹھے ہوئے۔ لیکن صحابہ رسول کہتے ہیں اتنا اس وقت خوف ہو گیا تھا یا ہم اتنے ڈسٹرب ہو چکے تھے کہ جب تیر اندازی بہت زیادہ ہوتی تھی نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیچھے چھپ جاتے تھے، پیچھے ہو جاتے تھے، اور جب ذرا ہلکی ہوتی تھی تو ہم باہر آ کے جو ہے دائیں بائیں ہوتے تھے۔ تو کہتے اس وقت سب سے بہادر جو تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو یہاں بھی فرشتے نازل ہوئے تھے، غزوہ حنین میں بھی فرشتے نازل ہوئے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بھی تب تھام لیا تھا صحابہ کو، لیکن ان کو یہ بتا دیا کہ کثرت تعداد پر مت جاؤ، ٹھیک ہے، کہ ہم بہت کثیر ہیں، مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ بظاہر اسباب دیکھ کے خوش مت ہو جایا کرو کہ کام ڈن ہو گیا، مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو فتح بہرحال ان کو مل گئی تھی۔ چلتے چلتے لاسٹ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج ہمارے مسلمان ہوتے ہی نعوذ باللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت انگلی اٹھائی جاتی ہے نا، جو آج ہم نے پڑھا بھی ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت ہے 40، حدیث کے مفہوم کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا تھا یار غار میں رہے تھے نا، تو غار سور کا یہاں پر واقعہ ہے کہ آپ غار سور میں جو تھے، ہجرت کے موقع پر آپ نے پناہ لی تھی، اور کہتے ہیں کہ جس غار میں یہ گئے تھے وہ بہت چھوٹا تنگ، ایک ہے غار اور ایک کہف بھی ہم پڑھتے ہیں، سورۃ کہف بھی پڑھتے ہیں، وہ ذرا کشادہ ہے، غار تنگ جگہ تنگ منہ، تو اتنے گھسیٹتے ہوئے سینے کے بل اندر گئے تھے باری باری۔ اتنی تکلیف کس کے لیے سہ رہے تھے، اپنا گھر چھوڑ کر آ رہے تھے، کس کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر کافروں کو کھڑے دیکھ لیا، غار کے باہر ہی کھڑے تھے کافر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے تھوڑا سا بھی قدموں کے پاس آگے ایسے نیچے دیکھ لیا نا تو ہم تو نظر آ گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہی فرمایا تھا جو آیت بتاتی ہے، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کہیں گے میرے ساتھ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل بہت تنگ کر رہی ہے ان کو، یہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ پھر کیا آ رہا ہے آیت میں، تو اللہ نے ان پر سکینت نازل کر دی تھی، مطلب ایک تسلی ہوتی ہے نا، دل مضبوط ہو جاتا ہے، وہ کچھ سکون ان کو مل گیا تھا۔ حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، وہ یہی کہتی ہیں کہ دونوں پر مہربانی اللہ نے نازل کر دی تھی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی ایسے مدد کی، ایسے ایسے لشکروں سے تائید کی جو تم نے دیکھا نہیں ہے، فرشتوں سے بھی مدد ہوئی تھی اور مکڑی نے بھی جالا بن دیا تھا، یہ ہم سب کو پتہ ہے الحمدللہ۔ کہتے ہیں اس موقع پر عبداللہ نامی ایک شخص تھا، چند درہم کی خاطر چند درہم دیے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں رستہ گائیڈ کر دو، ہمیں نہیں پتا مدینہ کا نا، تو وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ دوسری طرف انعام رکھ دیا گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کہ وہ ملیں گے تو ہم اتنے دیں گے، اونٹ دیں گے اتنے نا، تو کہتے ہیں 100 اونٹ کا انعام، 100 اونٹ، دوسری طرف اس کو کیا مل رہے ہیں، چند درہم، لیکن یہ بکا نہیں تھا، کہتے ہیں مسلمان نہیں ہوا، کفر کی حالت میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے اس شخص کی، جو ابھی تک میرے نالج میں، اپنے نالج کے مطابق جو مجھے ابھی تک علم ہے کہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن کہتے اس میں غیرت اتنی زیادہ تھی، اس نے کیونکہ کفر کے بھی درجے ہیں نا، جس نے بہت تنگ کیا، اب اس نے تنگ نہیں کیا بلکہ سپورٹ کر گیا جاتے جاتے، تو اس نے ہائر جو کیا ہوا تھا اس نے بتایا نہیں کہ نبی جو ہے مجھے پتا ہے، یہاں تک پہنچ گئے تھے لوگ، لیکن اس نے بات کو گھما دیا تھا، بتایا نہیں تھا۔ تو اب ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کیسی شخصیت رہی اسلام میں، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے، بتاؤ نا ذرا،
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تمام جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے ہیں تو اپنے جائے نماز پہ کہا تھا کہ اب تم نماز پڑھاؤ. کس کو کہا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جائے نماز پہ کھڑا کیا تھا. سب کو کہا تھا اپنی اپنی کھڑکیاں بند کر لو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا اپنی کھڑکی کھلی رہنے دو. اچھا سوال ہے کون ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے جن کی 4 نسلیں صحابی بنی تھیں؟ یعنی ان کے کہتے ہیں یہی واحد صحابی ہیں جن کے پیرنٹس جو ہیں مسلمان ہوئے تھے. والد بھی ہوا والدہ بھی ہوئی. نہیں تو کسی کا والد ہو رہا ہے کسی کی والدہ نا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دونوں ہی جو تھے پیرنٹس والد اور والدہ دونوں ہی مسلمان ہوئے تھے. اولادیں مسلمان ہوئی ہیں, پوتے پوتیاں مسلمان ہوئے ہیں, نواسے نواسیاں مسلمان ہوئی ہیں. تو 4 نسلیں جو ہیں ان کی مسلمان ہوئی ہیں. ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ دیکھا, ان کی داڑھی سفید تھی تو آپ نے فرمایا تھا اس کو رنگین کر لو. تو یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے. حضرت عمر بن العاص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا تھا حضرت عائشہ سے. پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد, تو کہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. پھر اس حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ ہوں گے, میرے یار ہوں گے, یہ بھی کہا تھا. تو یہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی. اپنا اپنا عقیدہ بچاؤ. جو صحابہ کے خلاف انگلی اٹھائے گا عقیدہ اس کا گیا, سمجھو گڑبڑ ہے, زنگ لگ گیا اس پہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مشکلات کو آسان کرے, سننا اور سنانا قبول فرما لے. تقبل منا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری, جو بھی بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.